ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم. میرے دوستوں، ہمارے ان بھائیوں سے جو دور گھر کے پاسوں میں ان بھائیوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے مل کر مجمع میں بیٹھ کر باتیں سنیں. لہٰذا حضرت سے ہماری گزارش ہے کہ آپ قریب آئیے، اپنی جگہ چھوڑیے کہ اتنے جواب تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، تکیہ لگا کر بیٹھ کر سننے کی عادت کے خلاف ہے. لہٰذا آپ مجمع میں آئیے اور مجمع میں آ کر بیٹھ کر باتیں سنیں. آگے بڑھیے، اپنی جگہ چھوڑیے تو آگے بڑھیے. مائک اس لیے نہیں لگایا گیا کہ آدمی دور بیٹھ کے باتیں سنیں. مائک تو ضرورت کے لگایا گیا ہے آدمی مجمع میں تو مل کے بیٹھے اور یہ عادت بدلو. اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جتنا ہو سکے آگے آ کر بیٹھو. آگے آ کر بیٹھنا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کے نفع بھی زیادہ ہے. اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے آداب کی رعایت کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں گے تو جس اللہ نے سننے کی توفیق دی ہے وہ اللہ عمل کی توفیق دے گا. سننے کا حق ادا کرنا چاہیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کی طرف سے اس بات کا تقاضا ہے کہ میرے بندے میرے دین کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں، دل کے کاموں سے بات کو سنیں، دل کے کاموں سے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اچھی طرح سے جو سنیں اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں. فیتبعون احسنہ، جو کچھ سنیں اس پر پورا اچھی طرح اس کی پیروی کریں اور اس پر عمل کریں. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ فرما رہے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت سے ہدایت عطا فرما رہے ہیں. اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ سمجھدار ہیں. سمجھدار لوگ یہی ہیں کہ جو اللہ کی بات کو ادب کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ
دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سن کر اس کی پیروی اچھی طرح سے آپ سلسلہ میں اچھی طرح سے پیروی کریں. یہ لوگ ہیں خدا کے نزدیک اللہ اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے، اور یہی لوگ سمجھدار اور خرمند ہیں. یہ آج کی بھی بات نہیں کہی جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے کانوں میں سن کر محفوظ کرو کہ ہمیں جب بھی تعلیم میں کہیں کسی بھی دینی مجلس میں مجھے اللہ بیٹھنے کی توفیق دے تو ہم تمام آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں. اس پر اللہ تعالیٰ شاؤں جو کان سے بات ہم سنیں گے وہ دل میں اتاریں گے، اور جب وہ دل میں اتر جائے گی تو اس کے پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. آدمی وہی بات کرتا ہے جو دل میں اتری ہوتی ہے. جب تک دل میں کوئی بات اترتی نہیں آدمی کرتا نہیں ہے. اللہ کی بات کو بھی دل کو اتارنے کے لیے یہ آداب ہے. جماعت میں بھی نکل کر اسی کی آزاد کی رعایت کے ساتھ تعلیم میں بیٹھنا، بیان میں بیٹھنا. گشت ہے ہم نے کیا ہے، گشت کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ گشت کر لیا اب ہمارا کام پورا ہو گیا، بلکہ گشت کرنے کے بعد جماعت پوری کی پوری بیان میں محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر سن بیٹھے کہ ہم ایمان کی باتوں کو جتنا سنیں گے اللہ ہمارے ایمان کو بنائے گا، اللہ ہمیں دین کی طرف عطا فرمائے گا، دین پر چلنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے گا. تو مجمع میں بیٹھنا خود دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے کہ جن بھائیوں پر ہم نے کشف کیا ہے اور وہ مجمع میں بیٹھے ان کے لیے دلی دل میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں کی بات کو اٹھا دے، انہیں بھی تو توفیق دے. تو جب تک ہم اس توفیق اور توجہ کے ساتھ مجمع بیٹھ کر بات کو سنیں گے تو ہمارا اثر مجمع میں پڑے گا اور مجمع بات کو دے گا اور پھر تشکیل میں تیار ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور یہ تبلیغ کی پوری محنت کا مقصد یہی ہے. جو 4 کام بتائے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اوقات یا تو دعوت دینے میں ہماری زبان کا ایک ہی بول ہو اللہ کے قدرت کو بولنا، آخرت کو بولنا. ہم کہیں بھی ہوں، بازار میں ہوں، دکان پر ہوں، گھر پر ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو ہماری زبان میں یہ بول آنے چاہیے. موقع نکال کر ہم اپنے مجمع کا رخ اس طرف موڑیں. 4 مہینے چلہ نکل کر کافی نہیں ہے کہ آ گئے نکل کر وقت لگا کر آ گئے. وقت لگا کر آنے کے معنی ہے کہ وہاں سے یہ 4 عمل وہاں پر اپنی فکر سے کر کے اس کا عادی بن کر اور اس کی ذمہ داری سمجھ کر اسی اعمال کو لے کر گھر آنا اور اپنے گھر کی زندگی کا نظام ان اعمال کے ساتھ بنانا. ہم دکان پر رہے ہیں تو انہیں اعمال کے ساتھ رہیں گے، کاروبار میں، ملازمت پر. مسجد کے باہر جو کتابوں میں آتا ہے کہ سوق المسلمین کا مشل المسلمین، تو صحابہ کے زمانے میں ان کے بازار بھی مسجد کی طرح تھے. جو مسجد میں زندگی تھی اور جو مسجد میں اعمال ان کے تھے وہی اعمال کو لے کر اپنے بازاروں میں جاتے تھے. یہی چیز ہم سے چاہی جا رہی ہے کہ مقام پر ہم، اگر آپ سوچئے اگر سال کا چلہ ہم لگاتے ہیں تو سال کا چلہ لگانے کے بعد 11 مہینے گھر پر ہوتے ہیں. تو 11 مہینے
باقی گھر پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا کاروبار، اپنے حلال روزی کمانے کے علاوہ اپنے اوقات کو مسجد والے اعمال میں لگانا ہے. ہم گھر میں، بازار میں، دوستوں میں، جہاں بھی ہوں، ہماری زبان کا بول اللہ کی پڑھائی، اللہ کی احمد، اللہ کی قدرت کو بولنا، آخرت کو بولنا کہ بھائی موت آنی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے ہمارا، اور قبر میں ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا، اعمال آئیں گے. اسی کو بنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، ہم اپنے اعمال کو بنائیں. ایمان کی جگہ دل ہے. زبان تو ایمان کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ ایمان کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، اور دل اندر ہے. دل میں جانے کا راستہ یہ ہے: آنکھ، کان، زبان، دماغ. آدمی دل زبان سے جو بولے گا وہ دل میں اترے گا. اس کی دعوت سے کیا کیا جا رہا ہے سب مسلمانوں سے کہ تمہاری زبان کا بول ہر وقت ایمان کا بول ہونا چاہیے. دکان پر بیٹھ کریے کہ میں کماتا ہوں یہ نہ بولے. اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، رزاق اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ زبان کا بول. دوستوں میں بیٹھے تو یہی بول، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے قدرت سے اتنے بڑے آسمان کو تھام رکھا ہے. اللہ اپنے قدرت سے پوری دنیا کے تمام مخلوقات کو پال رہا ہے. اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہی ہمیں ایک دن موت دے گا، اور مر کر اللہ کے یہاں جانا ہے ہمیں. یہی ایمان کا بول. اس کو جتنا ہم بولیں گے اتنا یہ چیز ہمارے دل میں اترے گی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، آنکھ دیکھتی ہے، اپنی آنکھ کو ایمان کی آنکھ بناؤ. ایمان کی نگاہ سے دیکھو کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں یہ تو فنا ہونے والی ہے، اور یہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اس نگاہ سے دیکھو تمام دنیا کی چیزوں کو، یہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اس نگاہ سے دیکھنا شروع کرو. فرماتے تھے 4 مہینے کسی اللہ کے راہ میں جاؤ، آنکھ کو ایمانی آنکھ بنانے کی محنت کرو. ابھی تو ہم جو دیکھتے وہی بولتے ہیں، بھلا کرتا ہے، بھلا ہوتا ہے، بھلا سے ہوتا ہے. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، جہاں سے جو کچھ ہوتا ہے دکھ رہا ہے وہی بول رہے ہیں. اللہ کر رہے ہیں نہیں بولتے. ہاں، ہمارے زبان کا بول یہی ہے، ہم آتے اور کھاتے ہیں. ہماری زبان کا بول یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کھلاتے ہم کھاتے ہیں. ہماری آنکھیں، ہم دکان روزانہ کھولتے ہیں اور رات شام کو بند کرتے ہیں تو ہم دکان سے پکڑ رہی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ہم آتے تو کھاتے ہیں، یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اسی کو بول رہی ہیں ہماری. اب یہ کہ آنکھوں کو ایمانی آنکھ بناؤ کہ میں دکان مجھے نہیں پال رہی، دکان کی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں. میں ہمارا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی ہمیں پال رہا ہے. اللہ کی قدرت سے ہم پل رہے ہیں. اس نگاہ سے دکان کو، کاروبار کو، دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کی حکومت والوں کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ انہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انہیں اللہ نے امتحان کے طور پر انہیں دنیا کی حکومتیں دی ہیں، باقی اثر کرنے دینے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بناؤ.
کہ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، مخلوق ہے محتاج ہے، محتاج ہے تو کرنے دھرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوگا۔ اس نگاہ سے دنیا کو دیکھو اور اسی نگاہ سے بولو۔ کھانا کھاؤ ایمان کی نگاہ سے کھاؤ کہ کھانے سے طاقت نہیں ملتی، طاقت اللہ دیتے ہیں۔ کھانا میں اپنی طاقت سے نہیں کھا رہا ہوں، اللہ کھلا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے جب کھانے بیٹھتے تھے تو کھانے میں بیٹھنے کے ساتھ اسی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ نے یہ کھانا میرے پاس پہنچایا ہے، ورنہ یہ کیوں کہاں پیدا ہو گیا، اور وہاں سے اللہ نے اس کی حفاظت کر کے میرے تک پہنچایا اور اس نے مجھے کھلایا۔ اس نگاہ سے وہ دیکھتے اور اسی سوچ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں میرا جی چاہ رہا ہے، کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں کھانا کھاؤں، تاکہ اس کھانے سے جو طاقت ملے گی تاکہ اللہ کے حکموں میں اس کے ذریعے پورا ہو۔ چاہت کی بنا پر کھانے کھاتا ہے، اگر چاہت کی بنا پر کھانا کھائے گا آدمی تو ہر وقت اس کی چاہت الگ الگ ہے۔ کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھانا تو ضرورت ہے ہماری۔ روٹی کھا کر اور پانی پی کر تب پھر پیٹ تو بھر جائے گا، اور روٹی سے اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا۔ روٹی کے ساتھ روٹی نہ کھا تب بھی کھانا پورا ہو جائے گا، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر خواہش اور چاہت کے اعتبار سے کھائے گا تو خواہش تو میرے دوست کیا جی تو کیا چاہتا ہے؟ ہاں، جی تو یہ چاہتا ہے گھر کا کھانا چھوڑ کے ہوٹل میں جا کے کھاؤں، پھر ہوٹل میں جانے کے بعد 5 اسٹار میں کھاؤں۔ جی کی چاہت کا کیا ہے؟ تو کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں میرا جی چاہ رہا ہے، کھانا اس لیے کھاؤ میرے اللہ کا حکم میں کھلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تشربو، لیکن فضول خرچی نہ کرو کھانے پینے میں۔ ہاں، اب یہ بات پوچھنے کی رہی کہ اللہ میاں کھانے کو کہتا ہے، پینے کو کہہ رہا ہے، لیکن صاف ولا تشربو ہے کیا؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے، ہر وقت سیکھنے کی چیز ہے، ہر چیز میں۔ سانپ کو ایمانیات بنانا 4 مہینے 6 مہینے کے 3 دن آدمی جو باہر نکلتا ہے تو اس باہر نکلنے کے زمانے میں اس آنکھ کو ایمانیات بنانے کی کوشش کرے کہ آنکھ سے دیکھے ہر مخلوق کو، تو ہر مخلوق کو مخلوق ہونے کے کیسے سے دیکھے، محتاج ہونے کے ایسے سے دیکھے، اور فنا ہونے کی نگاہ دیکھے تو فنا ہو جائے گی۔ اور اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، نہ اس سے نفع ملتا ہے نقصان پہنچتا ہے، نفع نقصان پہنچانے والی باتیں کرنا چاہیے۔ زہر میں مارنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم اور زہر مار سکتا نہیں ہے، آپ کو آخر میں نہیں ہے۔ آدمی نے مرنے کے لیے زہر کھایا نہیں مرا، پاگل کیا کہ زہر صحیح نہیں تھا، وہاں بھی نہیں، ایمانی نیت نہیں ہے، ایمانی نگاہ نہیں ہے کہ بھائی زہر میں مارنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ مارے گا تو مرے گا۔ اگر مرتا زہر سے تو مر جاتا، لیکن نہیں مرا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے بیمار بیماری سے بیزار ہو کر زہر کھاتے کم مر جاؤں، لیکن جب زہر کھاتے تو اسی دن سے اچھے ہونے ہو جاتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے دشمنوں کا جو قیدی آئے اور ان قیدیوں کا جو تلاشی لی گئی، ان کے جیب میں سے پڑیا نکلی، پڑیا، اس پڑیا میں
چڑیا کو کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے۔ یہ کیوں لائے ہو؟ کہا اس لیے لائے ہیں تاکہ دشمن کے ہاتھ میں اگر قید ہو جائیں تو اس کو کھا لیں گے، مر جائیں گے۔ اور خالد نے کہا اچھا زہر بھی مارتا ہے، لاؤ۔ اور زہر لیا اور ان کے سامنے کھا دیا، اور کھا کے نہیں مرے۔ زہر میں مار، زہر نہیں مارتا، مارنے والی ذاتی کرتا ہے۔ اگر مارنا زہر میں ہوتا میں مر جاتا۔ وہاں بھی ایمان کی دعوت دی دشمنوں کو، ایک کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مارنا گرانا ایک اللہ کے ہاتھ ہے۔ صحابہ ہر جگہ دعوت دیتے تھے ایمان کی، دشمنوں کو بھی یہی بات کہتے تھے۔ ہاں دعوت اللہ کو بولنا، اور ہر جگہ ہر مخلوق کو ایمانی نگاہ سے دیکھنا۔ یہ مخلوق ہے، اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیسے یہ پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اس نگاہ سے دیکھے، جب اس نگاہ سے دیکھے پھر بولے گا زبان سے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اور جب ایمان کا بول بولے گا تو دل میں ایمان اترے گا کہ اللہ کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر نگاہ کو، نظر کو ایمانی نگاہ بناؤ، ایمانی نگاہ سے دیکھنے والے بنو۔ اور جب ایمانی نگاہ سے دیکھو گے وہ ایمانی بول بولو گے۔ جو آدمی جو دیکھتا ہے، جس نگاہ سے دیکھتا ہے وہی بولتا ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے پولیس والے ہیں، جتنے عہدیدار ہیں، سب مختلف انسان ہیں۔ کہ اور جگہ سے آئے ہو، وہ بھی ماں کے پیٹ میں ان کو بنایا اللہ نے، اور پیشاب کی رات سے دنیا کو پیدا سب کو کیا ہے، اور ہمارے تک کھاتے پیتے ہیں، ہمارے تک چلتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں۔ لیکن اب نگاہ دیکھتی ہر ایک کو اسی نگاہ سے۔ ہاں عہدیدار کو انسان کی نگاہ دیکھتی، عہدیدار ہے، اس کے پاس پاور ہے، یہ یوں کر دے گا۔ اب اسی نگاہ جو جس نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو بولتا ہے زبان سے، وہی اس کے دل میں اترتا ہے، اب اس سے ڈرتا ہے وہ۔ اگر زبان، اگر نگاہ یہ دیکھے کہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو محتاج، اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب اس نگاہ سے دیکھے گا اور زبان سے وہ بولے گا، تب دل میں اس کے یہ ایمان اترے گا کہ کسی سے پھر یہ اللہ کے سوا کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ کسی کا نہ ایمان ہے، جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اس کے خلاف بولنا ہوگا اپنے گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ۔ یوں کروں گا تو ہو جائے گا، یوں کروں گا یہ ہو جائے گا، سب ایمان کے خلاف یہ بولے۔ اب آپ سوچئے کہ تبلیغ میں تو بھائی ایمان بولنا سیکھنے کہیں جانا ہے، ہم کتنا سیکھے ہیں؟ گھر میں رہنے کے زمانے میں، بازاروں میں، دوستوں میں جہاں بیٹھتے کیا بولتے ہیں؟ سب ایمان کے خلاف کی باتیں، خدا کے غیر کو بول رہا ہے، اور وہی دل میں اتر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایمان بگڑ رہا ہے۔ اور جتنا ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آدمی کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے تھے دل میں اترنے کے 4 راستے ہیں: آنکھ، زبان، کان اور دماغ۔ آنکھ بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، دل میں اترتا ہے۔
لیے اس دعوت کی محنت میں ہمیں ایمان کی محنت کرنا ہے، اور ایمانی نگاہ سے اللہ کے سوا مخلوق کو دیکھنا اور بولنا اور سننا اور سوچنا، تاکہ ہمارے دل میں ایمان اترے۔ روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے معنی یہ نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے ملاقات ہو گئی تو ہو گیا، نہیں، بلکہ وہی 2.5 گھنٹے میں جو ایمانی بولے ہم نے دن بھر وہی بولنا ہے، اور ہر جگہ وہی بولنا ہے، اور ہر ایک کے سامنے وہی بولنا ہے۔ 2.5 گھنٹے کی محنت میں اگر وہ ہر گھر پر ملاقات کے لیے آدمی جائے گا، اور ہر گھر پر ملاقات کرنے جب جائے گا اور ایمان بولے گا، تو محلے میں تو انسپکٹر صاحب بھی ہیں، محلے میں تو مالدار صاحب بھی ہیں، محلے میں تو غریب بھی ہیں، محلے میں تو بے دوست نیتا بھی ہیں، سب ہیں۔ اب ان سب کے سامنے جا کر ایک ہی بات بولے گا، اللہ کرتے ہیں، اپنے قدرت سے کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جب یہ بولے گا تو اس کے دل سے ان تمام کا تعصب نکلے گا۔ ہاں، ان سب کا تعصب نکلے گا، اور ان تمام لوگوں کے سامنے یہ آخرت بولے گا، اور جب آخرت بولے گا تو ان کی دنیا کا اثر نہیں لے گا، اس کے دل میں آخرت کی قیمت آئے گی۔ اور جب یہ یہاں بولے گا تو پھر یہ جہاں ملیں گے وہاں بھی یہی بولے گا، پھر ان کا خوف دل سے نکلے گا، اور جب ان کا خوف دل سے نکلے گا تو پھر میرے دوستوں یہ ان سے ڈر کر خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرت جی معاشرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ اور اپنی نماز کو صحیح کرو، اگر یہ 2 چیزیں تمہاری بن جائیں گی تمہاری زندگی بن جائے گی۔ جماعت میں نکل کر نماز سیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، گھر جو پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھنی۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، گھر سے نکلے جماعتوں میں اور مسجد میں رہنا چاہیے، تو اذان کے وقت میں ہم کہیں اور ہوتے ہیں، اور مسجد میں بستی والے ہم سے پہلے ہوتے ہیں مسجد میں، حالانکہ ہم تو مسجد نہیں تھے۔ سوچنے کی بات ہے۔ جماعت میں نکل کر آج بھی اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں، جیسے ہم آج کل بازار کے عادی ہیں، جہاں فرصت نہیں بازار بھاگتے ہیں۔ صحابہ اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائے ہوئے تھے، لہذا وہ ان کا وقت فارغ مسجد میں لگتا تھا، جہاں فرصت میں مسجد میں آئے، تعلیم میں آئے، اللہ کی یاد و ذکر میں آئے۔ ہاں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے ہمیں اپنے محلوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے گھروں میں میرے بھائیوں ایمان کے تذکرے زندہ کرنے ہیں اور ایمانی ماحول بنانا ہے اور سنت والا ماحول بنانا ہے۔ ہم گھر میں جائیں تو سنت ہے کہ ہم سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، تاکہ ہم سنت کا ماحول زندہ کریں گھروں میں۔ گھر سے نکلیں سلام کر کے نکلیں، اپنے بچوں کو ہم سلام کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں سنت کا ماحول زندہ ہو۔ بازاروں میں ہم نکلیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کریں، تاکہ ہمارے بازاروں میں، گلی کوچوں میں سنت کا ماحول زندہ ہو۔ سلام معمولی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی تم پر سلامتی اور رحمت ہو، کوئی معمولی دعا ہے۔ اور اس کے جواب میں تمہارا بھائی میں وعلیکم السلام کہے گا تو کیا اس کا معنی ہے؟ تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اب
دوستو یہ ماحول ہمیں بنانا ہے، سنت والا ماحول اپنے گھروں میں، اور دعوت کی محنت کا ماحول، دعوت کے تذکرے. آج ہمارے بازاروں میں رات دن خدا کے غیر کے نیتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، مخلوق کے تذکرے ہو رہے ہیں، دنیا والوں کے نیتوں تذکرے ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. ہمیں اپنا ماحول بدلنا ہے کہ ہمارے بازاروں میں ہم محنت اس بات کی کریں، جہاں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھیں ان کے پاس میں دوست ایمان کی بات بولیں، آخر کو بولیں، اتنا بولیں کہ ہمارے ماحول میں ہر ایک کی زبان پر یہ چیز آ جائے اور ہمارے دل میں یہ اتر جائے. میرے بھائی عزیزو، ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے. ایمان کی محنت کے معنی کیا ہے کہ یہ چار راستے ایمان کی باتوں میں اور ایمان کی محنت میں لگنے چاہیے. آنکھوں سے مخلوق کو دیکھے، مخلوق ہونے کے ناطے سے مخلوق ہے، یہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے، نفع نقصان پہنچنے اللہ کے محتاج ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. یہ فنا ہونے والی ہے، ایک دن فنا ہوگی. جس اللہ نے اس کو بنایا ہے ایک دن اللہ اسے فنا کر دے گا. اس کے مقابلے میں موت کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو باقی رکھے گا، ہمیشہ کے لیے. اور ہمیشہ کے لیے آخرت میں دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہی ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. جو ایمان لے کر جائے گا، ایمان بنا کر جائے گا اور ایمانی زندگی گزارتا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیشہ کے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ کی راحت اور آرام کی زندگی اس کو دے دے گا. اور جو ایمان کو چھوڑ کر اور ایمان کو اپنے اندر سے گھما کر اور کفر کی زندگی اور شرک کی زندگی اور اللہ کی نافرمانی اور خدا کی ناراضگی کی کام کر کے خدا کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا اور ایمان گما کر جائے گا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے اس کو تکلیف ہے، مصیبت ہے، کبھی ایک سیکنڈ بھی اس کو راحت نہیں دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد اعظم کی جان ہے، ما بعد الموت الا الجنۃ والنار، موت کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. جانا ہے انسان کو اپنی دنیا کی جتنی سی زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہونے والا ہے. اس لیے یہ زندگی ایمان بنانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کے پھیلانے کے لیے. کما تحیون تموتون اور کما تموتون تبعثون، جیسے زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ایمانی زندگی گزارے گا آدمی تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اور ایمان کی حالت جب دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت اٹھایا جائے گا. اگر دنیا میں ایمان کے خلاف زندگی گزارتا ہے، خدا کی نافرمانی، گناہوں کی زندگیاں اور ایمان کے خلاف کے بول بولتے مرے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اس لیے اپنے بھائیوں فکر کی بات ہے، موت روزانہ قریب آ رہی ہے. انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے یہ موت کے قریب جا رہا ہے، اور کب اس کی موت ہے اسے پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے. اور موت سے پہلے اس کو موقع اللہ نے دیا ہے ایمان بنانے کا، اپنی زندگی کو بنانے کا، اپنے پیغمبر سے اعظم میں کی لائف زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا. ہاں، موقع دیا تھا. اس موقع سے اگر اس نے اپنی زندگی دنیا کے بنانے کے چکر میں اس نے ایمان کو چھوڑا، ایمانی زندگی کو چھوڑا، تو ہمیشہ کے نقصان میں پہنچے گا.
اور جس خوش نصیب نے اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنے ایمان کو بنایا، تقویٰ بنایا، توکل بنایا، انسان بن کے جینا سیکھا، اخلاق بنائے، معاملات اور معاشرت بنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ بن کر جیا اور زندگی گزاری، اللہ کا بندہ بن جاتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزاری، حضور کا امتی ہوں، آپ نے مجھے کیا ذمہ داری دی ہے؟ اس ذمہ داری کو مجھے پورا کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ دنیا میں جیے گا اور اس کے ساتھ دنیا سے مر کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں داخل فرما کر اپنی رضا کا پروان دے دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنی زندگی کو نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لانا ہے، اور نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کرنا ہے، گھر پر باہر ہر جگہ، زبان کا بول ایمانی بول، اور زبان کا جس کو نبی نے بولنے کو کہا وہی بولنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے، اپنی نگاہ سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، ہر چیز کو دیکھے اللہ کی قدرت کو سامنے رکھنا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کیسے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہماری شکل کو بنایا، ہماری آنکھوں کو بنایا، ہمارے کانوں کو بنایا، ہماری زبان کو بنایا، اسی حصے میں 4 چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اور 2 ہونٹ اللہ نے دیے ہیں، اگر ہونٹ نہ ہو تو نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، سر دیا ہے اللہ کے قدرت، اور فی انفسکم افلا تبصرون، اگر اللہ کو پہچاننا چاہو تو تم اپنی ذات میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا اللہ کتنا سننا، کتنا بڑا خالق ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ دکانوں تو بیٹھو، اللہ کی قدرت کو سوچو کہ بازار میں اتنی سب دکانیں ہیں، ان دکانوں میں مجھے اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، بازو کو یوں ہی بٹھایا ہے، شام کھا رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے روزی مل رہی ہے، میری عقل سے نہیں مل رہی ہے، عقل تو سب کے پاس ہے، لیکن بازے اپنے کاروبار میں بیٹھے بیٹھے دیوالہ نکالتے ہیں۔ ایک ہی دکان تھی، اس دکان میں باپ بیٹھتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ سے روزی دے رہا تھا، وہ گھر والوں کو اور تمام چیزوں کی مدد کرتا تھا، اور وہی دکان بیٹے کے ہاتھ میں آئی، اس نے دیوالہ نکالا ہے۔ ایک اللہ کی قدرت انتقال کر ہے، انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ہے میرے دوستو، اس کو سیکھنا ہے جماعتوں میں نکل کر، اور اسی کو باقی رکھنے کے لیے مہینے کے 3 دن کا اہتمام کرنا ہے، میری ضرورت ہے، اور اسی کو باقی رکھنے کے لیے 2.5 گھنٹے میں روزانہ نکل کر اس ایمان کو بولنا، ایمان کی بات کو کرنا، اور اسی کو میرے دوستوں پانی پہنچانا، اور اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اسی ایمان کے بول کو اور ایمان کی دعوت کو دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ورنہ ایمان کو دنیا کھا جائے گی۔ یہ دنیا کے بول اور دنیا کے ویڈیو جو تمہارے موبائل کے تمام پروگرام، خدا کے غیر کی باتیں جو اندر آ رہی ہیں، اور اس کو دیکھ کر جو بول رہا ہے، اس کے ایمان کو کھا رہا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے لیے میرے دوستوں علامہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کی محنت کا ایک نظام بنایا کہ مقام پر رہ کر یہ کرو، ہفتے والی اجتماع میں بلایا کہ ہفتے میں ایک دن آؤ تاکہ تمہارے اندر ایمان کے تذکرے باقی رہیں، ایک رات سو جاؤ مسجد میں تاکہ تمہیں اللہ کے لیے مجاہدے کے ساتھ رات گزارنے کی تمہیں توفیق ملے، رات کو خدا سے مانگنے کی توفیق ملے۔
مہینے میں اپنے کاروبار میں صدقہ دین سے خدا کے غیر کو بول رہے ہو اور خدا کے غیر کے تذکرے کر رہے ہو، 3 دن نکلو اس میں سے باہر اور ایمان کو بولو، پھر ایمان کو بولو، تاکہ وہ جو اندر خدا کے غیر کا اس کی ظلمت اور اندھیرے آئے ہوئے ہیں وہ صاف ہوں اور دنیا میں دین کی محنت کا ایک ماحول بنے۔ آج پوری دنیا میں دنیا اور غیر کا ماحول ہے، اس ماحول میں ایمان کا ماحول آئے، اس کے لیے نقل و حرکت بڑھاؤ۔ آج پوری دنیا کے لیے دے دو، دنیا میں ہر جگہ چل پھر رہی ہے دنیا کے لیے، دنیا کی باتوں کو لے کر، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں میرے دوست لے کر چل پھر رہی ہیں۔ کوئی ماحول بنا ہوا ہے چھوٹے سے لے کے بڑوں تک، یہی دنیا خدا کے غیر اور میرے دوستوں اور آخرت کی فراموشی ہے۔ تم حرکت میں آؤ۔ حضور نے صحابہ کو حرکت میں حضور نے لایا اور حضور نے صحابہ کو حرکت دی۔ صحابہ دین کو، ایمان کی فکروں کو لے کر دنیا میں حرکت میں آئے، جس کی بنیاد پر دنیا میں ایمان اور ایمانی زندگی کو خدا نے زندہ کیا۔ یہ مہینے کے دن اپنے لیے ہیں۔ ہاں، موقع پڑا تم نکلو، ایسا نہیں ہے موقع ملا دوا پیوں گا تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ مہینے میں 3 دن کا اہتمام پابندی سے کر کے آدمی 3 دن 72 گھنٹے ایمانی ماحول میں اپنے رکھ کر وہاں ایمانی کی فکر کریں اور ایمانی کا وہ رول ہے، تعلیم میں بیٹھ کر اسی کو سنیں۔ اس میں بھائیوں ایک محنت ہے۔ 4 مہینے چلے وقت گزارنے کا نام نہیں ہے، 4 مہینہ چلنا اعمال کا نام ہے کہ اعمال میں اپنے آپ کو پابندی سے، اہتمام سے مسجد کے ماحول میں گزارو تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے۔ اور آخر تک جب موت تو آئے گی، کتنی غفلت میں رہو، موت آ کر میرے دوست لے جائے گی۔ کتنا ہی کودو پھاندو، کھیلو اور کودو، غفلت نہیں گزارو، موت آگے پکڑے گی۔ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ او ایمان والو، او مسلمان کے بچوں، دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے والا مرو، اسلام مسلمان بن کے جو لباس میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، بولنے میں، مسلمان افراتفری باتیں نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا۔ مسلمان تھوڑا گالی دیتا ہے، مسلمان تھوڑا غیبت کرتا ہے۔ اس کو یہ زندگی میں لانے کی محنت ہے اور یہ محنت کے ساتھ اپنی 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہاں، صحابہ کا وقت مدینہ منورہ کے لوگ ہوتے تھے، ان کا وقت یا تو حلال کمائی میں لگتا تھا، وہ حلال کمائی کماتے تھے، حرام کی کمائی نہیں دیتے تھے۔ مقدر کی روزی اللہ نے حلال رکھی ہے، اللہ نے جو بندوں کے لیے مقدر کی روزی رکھی وہ حلال رکھی ہے، حرام نہیں رکھی۔ یہ آدمی شیطان کے چکر میں آ کر حرام کی طرف جاتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، اس کو مقدس زیادہ نہیں ملتی، اس کی مقدر کی ملتی اسے۔ ہاں، اگر آدمی اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کے طریقے میں کمائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی ہی روزی دے گا، لیکن خوش ہو کر دے گا۔ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا اور برکت کے ساتھ دے گا، برکت والی روزی دے گا، اور اس کی مقدر کی روزی اسے رحمت بنا کر دے گا۔ ٹینشن والی نہیں ہوگی، تو ٹینشن والا روزی نہیں ہوگی۔ مال اور اس کی مقدر کی روزی رحمت بن کر آئے گی وہ، اور اگر یہ خدا کو ناراض کر کے حرام کمائے گا تب بھی اللہ مقدر کی ہی روزی دے گا، اس کو ناراض ہو کر دے گا اور بغیر برکت کے دے گا، اور یہ دنیا کی مقدر کی روزی اس کو اللہ عذاب بنا کر دے گا، اس کے لیے عذاب بنے گی۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی
نبی نے دعا میں اس بات کو پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، ایسا میں ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے، ومن ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری وبال بنے۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگی، کہ میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے اور زندگی بھر کرنے کی محنت ہے، اور ہر جگہ اس محنت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچے اور ہمارے ایمان میں قوت آئے۔ جتنی ایمان میں قوت پیدا ہوگی اتنا آدمی میں خدا کی اطاعت آئے گی، اور انسان کو گناہوں سے نفرت ہوگی، اور انسان کو گناہ اور نیکی کا امتیاز ہوگا میرے بھائیوں، اور توبہ کی توفیق ملے گی گناہوں کی زندگیوں سے۔ جب ایمان بنتا ہے نا تو آدمی سے گناہ کو ہو جاتا بشر ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس کے اندر فوراً خوف پیدا ہوتا ہے، میرے سے گناہ ہوا ہے، اور فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے نا کہ ایمان والے کی مثال بہت ایسی ہے کہ جب وہ گناہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پہ گرنے والا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے اس کو۔ اس لیے بھائیوں، اپنی محنت کی ترتیب بنا کر، اپنی زندگی کا نظام بنا کر، اپنے آپ کو دین کی محنت کے ساتھ اپنے دنیا کے کاروبار میں جو ہماری ضرورت ہے اس میں لگنا ہے۔ جتنا ہمارے اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں، تعلیم سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں مقام پر رہ کر انعامات اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، اتنا ہماری زندگی بنے گی اور ہمارے اندر میں صفات پیدا ہوں گی، اور اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس محنت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا جب فرمائیں گے۔ صحابہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے کیسے گئے؟ وہ تو اللہ کے راستے کی موت مانگتے تھے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرتے کرتے میں موت آ جائے۔ دنیا کی محنت کرتے کرتے موت نہیں مانگتے تھے۔ آج ہمارا تو دنیا کی محنت اصل ہے، وقتی طور پر دین کی محنت رہ جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دین کی محنت کرتے کرتے، ایمان کی محنت کرتے کرتے ہماری موت جب آئے گی تو قیامت کے دن ہمیں ایمان کی محنت کرنے والوں کے ساتھ خود اٹھائے گا، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اللہ دنیا بھی اسی کی بنائے گا جو دنیا میں ایمان والا بن کر، مسلمان بن کر، نبی کا امتی بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، جینا سیکھ کر زندگی گزارے گا، خدا اس کی دنیا بھی میرے دوستوں بہتر سے بہتر بنائے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور قبر میں خدا اس کے لیے جنت بنا کر خدا اسے آرام کی نیند عطا فرما دے گا، اور یہ میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں خدا جگہ عطا فرما دے گا، اور اللہ اسے اب خوش ہو کر جنت میں اپنی جگہ داخل کر دے گا۔ اس میں بھائیوں سب سے گزارش ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت میں اپنی زندگی اپنی ضرورت سمجھ کر پابندی کے ساتھ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس صاحب نے سب سے مطالبہ کیا تھا مسلمان سے کہ بھائی 4 مہینے ہر سال اگر اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاؤ، 8 مہینے اپنی دنیا کے کاروبار میں لگو، دین کی محنت کے ساتھ مقام پر رہ کر صرف کاروبار کے مت بن جاؤ، بلکہ مقام پر رہ کر روزانہ کی ترتیب جو صحابہ کی ترتیب تھی، حلال روزی کمانے کے بعد پھر ان کا آدھا دن کاروبار میں لگتا تھا اور آدھا دن میں دوستوں مسجد میں لگتا تھا۔ آدھا دن جو کاروبار میں حلال روزی کمانے لگتا تھا اور آدھا دن جو مسجد میں لگتا تھا وہ میرے دوست ایمان کی محنت میں اور ایمان کی محنت کے اعمال رکھتا تھا۔ آدھی رات یا اپنے گھروں میں صحابہ دیر رات تک جاگتے نہیں تھے۔ یہ لوگ جو رات پر جاگتے رہتے ہیں، گپے اور سپے مارتے رہتے ہیں، اور میں تو فجر کی نماز کسی نماز میں اذان کے ساتھ پڑھ کر جو میں تو سو جاتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تمہاری راتیں تمہاری قبر میں اندھیرا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آدمی رات تک تہجد میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، ذکر دعا میں لگا ہوا ہو تو اور بات ہے،
یہ کون سی جس اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، یہ آدم کی میرے دوستوں کتنے بیوقوفی کی بات ہے، اس رات کو جاگنے نکال دینا یہ دنیا کی باتوں میں، گپے سپوں میں، اور اپنے آخر کو برباد کرنا، اور پھر سمجھدار وہ تو بچے ہی نماز میں ہوا رات بھر تو پورا اپنے آخر کو برباد کیا ہے، تو اپنے آپ کا غلط سمجھ رہا ہے۔ مسلمان کی رات میرے دوستوں گپ سب کے لیے نہیں ہے، مسلمان کی راتیں تو میرے دوست اللہ کے سامنے عبادت ہے، لیکن دعاؤں میں ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ سو جائیں گے تو فجر کی نماز چلی جائے گی، تجھے اگر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ تجھے فجر کی نماز تو اٹھائے گا، پہنچائے گا، جیسے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کو کہتا ہے نا، اور جمعہ کی نماز کے لیے کیسے جاتا ہے، ایسے جب تو نے فجر کی نماز کا ارادہ کیا ہے، تجھے اللہ فجر کی نماز کے وقت میں اٹھائے گا اور تجھے مسجد میں لے جائے گا اور نماز آسان کر دے گا۔ ایسے اللہ کے دین کی محنت کا مسئلہ ہے کہ دین کی محنت کے لیے جیسا تم فیصلہ کرو گے اور طبیعت پر لو گے کہ میں تو نبی والی محنت کرتے کرتے مجھے موت آئے، اللہ کے راستے کی موت مجھے ملے، اس فیصلے کے ساتھ جب تم زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دین کی محنت میں لگنا آسان بھی کر دے گا، دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کھپانا آسان بھی کر دے گا، اور اللہ تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو بھی آسان کر دے گا۔ آدمی کے اندر کے فیصلہ ہے، اور میں کہ 3 دن لگائے کافی ہے، تو کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہ نہیں، صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی محنت کو، دعوت کی محنت کو بنایا تھا، میرا بھی بننا چاہیے، میں دنیا کی جھمیلوں سے خدا مجھے نکال دے اور دنیا کی ضرورت میری آسان کر دے، اور اللہ مجھے اپنی نبی والی محنت میں، سوچو جو محنت نبی کی محنت ہے اس محنت میں خدا مجھے اور آپ کو لگا دے تو معمولی چیز ہے۔ اگر دین کی محنت میں لگو گے تو دنیا کی محنتوں سے خدا نکال دے گا، ورنہ میرے دوستوں جیسے اور لوگ ہیں سہمتی ہیں دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں، اور میرے دوستوں بیکار باتوں میں اپنی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں اللہ سے معاملہ کرو، اور اب تک کی جو ہماری غفلت زندگی گزری ہے اسے معافی مانگ کر، توبہ کر کے اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کے نبی والی محنت کے لیے قبول کرواؤ، اور اپنے آپ کو محنت میں آگے بڑھاؤ، اللہ آگے بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی بنا دیں گے، اور ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بننے کا خدا ذریعہ بنا کر ہمیں دنیا سے اٹھائے گا خدا، اور دنیا سے اس حال کو اٹھائیں گے اور جائیں گے جیسے صحابہ گئے، صحابہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے، ہم بھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اپنی نبی والی جماعت کو اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر کے خود کی زندگی کی ترتیب بناؤ، دنیا والوں کو دیکھ کے نہ چلو، صحابہ کو دیکھ کے چلو، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری تھی اور کیسے دنیا میں محنت کی تھی، ان کی محنت دنیا میں کیسے دین زندہ ہوا تھا، ہم بھی دنیا میں ایسے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ کو دیکھ کر چلنے کا فیصلہ کرو گے تو خدا اس طرح سے زندگی گزارنا آسان کر کے اللہ ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرماوے، اور خدا ہمیں دین کے تقاضوں پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کرو گے؟ ارے کوئی دین کی محنت کرنا چاہتے ہو؟ قیامت کے دن خدا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ اٹھائے، یہ چاہتے ہو؟ ارے چاہتے نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے؟ کسی اور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ اگر ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، ان کے والی محنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھو، فیصلہ کرو، اس دنیا کے امینہ کے پیچھے مت پڑو۔ ہاں، چاہے دنیا کتنی ہاتھ میں آ جائے گی، 1.5 روٹی کھائے گا، 1 جوڑی کپڑا پہنے گا، 15 بائی 15 کے کمرے میں بیٹھے رات گزارے گا، اور موت آئے گی، دنیا یہی چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی ہے تو روتا ہوا اور حسرت کے ساتھ چل جائے گا،
کہ اس دنیا کے پیچھے میں نے اپنی زندگی برباد کی، آج یہ دنیا چھوٹ رہی ہے، میرے ساتھ میری قبر میں کچھ نہیں آتا۔ قبر میں آنے کے لیے تو اعمال ہے، ایمان ہے، ایمان کی محنت ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، یہ قبر میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں اپنے آدمی جتنا لگائے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اسے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کا فیصلہ کرو، اپنے لیے کرو۔ تمہارا یہ اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر سال 4 مہینے لگاؤ، اگر 4 مہینے میرے دوستوں لگ جائے اللہ کا احسان مانو، اور اللہ کی توفیق سے میرے دوست اللہ کا انعام سمجھ کر خدا کی اس نعمت کی شکر کرو۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر ہر مہینے میں اللہ توفیق سے 10 دن لگاؤ، 10 دن نہیں، 3 دن اور 3 دن پابندی کرتے ہوئے اور آگے بڑھو، اور اپنی روزانہ کی محنت کی ترتیب میں میرے بھائیوں اپنی ضرورت کی کمائی، اپنی ضرورت کی روزی کما کر میرے دوستوں اپنے آپ کو مسجد کا عادی بناؤ، مسجد کی اعمال میں لگو، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں، نوافل میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، خدا سے دعا مانگنے میں، مسجد میں میرے دوستوں جو اللہ کے بندے ہوں ان کو لے کے بیٹھ ان کو دین سکھانے میں اپنے اوقات کو میرے دوستوں اس کے لیے فارغ کر کے اپنے آپ کو لگاؤ۔ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ گھر والوں کی تربیت میں، ایمانی تربیت میں گھر والوں کو وقت دے دو، مسجد کو دے دو، اپنی کمائی میں لگاؤ۔ باقی بازاروں میں ادھر ادھر میں دوستوں بیٹھنے کی جو عادت ہے، خدا کے لیے اپنی عادت کو بدلو تاکہ امت کا خدا اس کو زندہ کرے، صحیح محنت کو زندہ کر کے ہم اس کا ذریعہ بن جائے۔ اب تو تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی ہمارے بھی وہی حال ہے جو اور لوگوں کا حال ہے کہ نہیں میں دوستوں غیر ذمہ داری کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو صحابہ کی طرح پر اپنی زندگی کی ترتیب کو بنائیں، یا تو کمائی حلال روزی، یا پھر میرے دوستوں اپنے اولاد، اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت میں گھر، یا پھر مسجد میں ہم اپنے اوقات کو لگائیں، ادھر ادھر لگانے کے بجائے اس کا ایک ماحول بنائیں گے۔ ہم میرے دوستوں جب مسجدوں میں آ کر اپنے اوقات کو گزارنے والے بنیں گے، خدا امت میں اس کو زندہ کر دے گا۔ جیسے ہم تو جماعت میں نکلنے کی ترتیب بنائی اور جماعت میں نکلنے کا ماحول بنایا، تو امت میں خدا نے جماعتوں میں نکلنے کا ماحول زندہ کر دیا، نماز کا ماحول زندہ کر دیا، اعمال کا ماحول زندہ کر دیا۔ اگر ہم صحابہ والی ترتیب کو امت میں زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس ترتیب پر لائیں گے، اللہ تعالیٰ امت میں اس کو زندہ کر دے گا۔ اور یہ جب صحابہ والی ترتیب جب امت میں زندہ ہو جائے گی تو یہ تمام خرافات اور میرے دوستوں غلط زندگیاں یہ صحیح ہو کر صحیح زندگی میرے دوستوں امت میں زندہ ہو جائے گی۔ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے اور میرے دوست جتنی چیزیں امت میں غلط زندہ ہو رہی ہیں یہ سب ختم ہو کر میرے دوستوں کرنے کے کام امت میں زندہ اللہ کر دے گا، اور اس کی بنیاد پر خدا دنیا میں رحمت اور اپنی مدد کے دروازے کھولے گا، ہدایت اور دین ہمیں ملے گا، اور ہمارے دنیاوی ہدایت اور دین خدا زندہ کر کے ہمیں ذریعہ بنا دے گا۔ میرے دوستوں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے صحابہ کی ترتیب پر اپنی زندگی کو لائیں گے اور ہر سال 4 میں لگائیں گے۔ اور ابھی جو اگست میں جماعتیں جا رہی ہیں اس میں نقد تیار کرو اور اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کرنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم اگست میں یا اگست سے پہلے اس 3 دنوں میں جماعتیں ہماری مسجد جائیں گی، ہم اس میں انشاءاللہ نکلیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر اپنے آپ کو قبول کروا کر آئیں گے۔ اب کھڑے ہو کر بولنا شروع کرو اور پیش کرو۔